بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 3 کی اللہ رب العزت نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے قبل احکامات کے تذکرہ چل رہا ہے اور حکم بیان ہوا ہے کہ ایک زانی مرد و عورت اگر زنا کریں تو اس صورت میں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کی سزا حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس کا جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ در حقیقت اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث متواترہ کا انکار کرتے ہیں، یا جزوی طور پر انکار کرتے ہیں یا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ کروانا چاہا کہ جس میں ایک شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ حکم ایسا ہے کہ جو سابقہ کتب میں موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ آپ نے فرمایا کتاب کو لایا جائے، کہ تورات لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ آپ نے ان کے معلم سے یا ان کے عالم سے یہ کہا کہ آپ اس کو پڑھیے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ہاتھ رکھ دیا اس آیت کے حصے پر جس میں سنسار ہونے کا حکم تھا، سنسار کرنے کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، یہاں سے پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لوگ جب اشراف لوگ یعنی عزت دار لوگ، مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو کر ان کو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے ہم نے ان کے بارے میں یہ رکھا ہوا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو قرآن پاک کا یہ حکم، یہ تورات کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اول من احیا امرک، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو اس حکم کو زندہ کرنے والا ہوں۔ جو سابقہ کتب میں موجود تھا وہ حکم مٹا دیا گیا تھا، اور اس پر قرآن پاک کی یہ آیات بھی نازل ہوئیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، وہ کیوں آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جب ان کی کتاب تورات میں یہ حکم موجود ہے، اللہ کے پاس سے وہ کتاب آئی ہے اور ان کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ سنسار کیا جائے۔ اب یہاں تیسری آیت میں دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے الزانی لا ينكح الا زانیة، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان، اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر ایک زانی مرد او مشرک یا شرک کرنے والا۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے نکاح کو ایمان والوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ اس آیت کی تشریح میں اگر فارسی کا وہ شعر پڑھا جائے تو کافی ہو جاتی ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اگر یہ شعر پڑھا جائے تو تفسیر کافی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے ہم جنس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور جس طرح کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے اور باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اسی طرح انسان کا یہ مزاج ہے۔ اگر اس کی مزید تشریح کی جائے تو یوں کہا جائے گا زنا ایک ایسا ناسور ہے جو انسان کی اخلاقی قدریں تباہ کر دیتا ہے، اس کے اندر فساد اور بگاڑ کو پیدا کرتا ہے۔ اتنی گندگی اس انسان کے اندر اترتی ہے، اتنی پلیدگی اس انسان کے مزاج میں اتر آتی ہے، یہ انسان زانی عورت کی طرف رغبت رکھتا ہے، کسی عفیف عورت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، ایک ناپاک اور گندی عورت کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور کسی عورت کو دیکھ کر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ زنا سے اگر خواہش پوری ہو جائے تو فبیہا
اگر وہ عورت مطالبہ کر دے کسی وجہ سے کہ میں تو نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، تو نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن نکاح کے مقاصد اس کے سامنے ہرگز مقصود نہیں ہوں گے۔ نکاح کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے انسان عفیف ہو جائے، پاک باز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے یہ بات فرمائی تھی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس شخص کو نکاح کرنے کی طاقت ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، فإنه أحسن الفرج وأغض للبصر، کیونکہ یہ سطر کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور نگاہ کے جھکانے کا بہت بڑا سبب بھی ہے۔ نکاح سے مقصود عفت ہوتی ہے، یہ عفت نہیں چاہتا، اور نکاح کے مقاصد میں سے ہوتا ہے حصول اولاد، یہ بھی مقصود نہیں ہوتا اس کا، اور نکاح کے مقاصد میں سے ہوتا ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ کا خرچہ ذمہ آنا، یہ بھی مقصود اس کا نہیں ہوتا کہ مقصود زنا ہو، اگر وہ حاصل نہیں ہے، نکاح کی شرط لگا رہی ہے تو نکاح سے حاصل ہو جائے۔ اس لیے زانی ہمیشہ زانی عورت کی طرف رغبت رکھتا ہے، اپنی اندر کی پلیدگی کی وجہ سے، خباثت کی وجہ سے۔ اخلاقی قدریں اتنی تباہ ہوتی انسان کی اس عمل سے، اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا یزنی زانی وہو زان، کہ جب انسان زنا کرتا ہے اس وقت وہ ایمان پر نہیں ہوتا، ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے، او کما قال علیہ السلام۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان، اور اسی طرح زانیہ عورت وہ بھی اس سے نکاح نہیں کرتا مگر ایک زانی یا مشرک انسان۔ ایک عورت زانیہ ہے اور وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس شخص سے عفیف انسان کبھی نکاح نہیں کرے گا۔ اس سے کون نکاح کرے گا؟ جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے ایک زانی ہی نکاح کرے گا، یا مشرک انسان نکاح کرے گا جو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ عمل ایمان والوں پہ حرام کیا گیا ہے۔ کون سا عمل حرام کیا گیا ہے؟ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ ذالک کا مشار الیہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، حرام کیے جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی باطل اور فاسد، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یعنی ماخوذ ہوگا انسان، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب کوئی مؤمن مرد یا مؤمن عورت کسی مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرے، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا سرے سے، یہ عمل ان کا سراسر بدکاری کے زمرے میں آئے گا، اور یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرکہ عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگلی بات، اگر کوئی عفیف مرد یا عفیفہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے، یا عفیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے، کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد کیسی عورت سے نکاح کرے جس نے توبہ نہیں کی اور نہ کرنا چاہتی ہے زنا سے، یہ مرد دیوس ہے، یعنی بغیرت ہے، دیوس ہے جو اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور دیوس ہونا خود گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام درجے کی چیز ہے، اس لیے فرمایا وہ حرم، یہ حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت جو یہ جانتی ہے کہ مرد زنا سے باز آنے والا نہیں، اور پھر اس سے نکاح کرتی ہے، اس کے عمل سے پر راضی رہتی ہے، وہ حرم، یہ بات بھی ناجائز اور گناہ کی بات ہے، اگرچہ نکاح منعقد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کی تربیت فرمائی جن کے مزاج میں یہ بات آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک نوجوان قریب آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اتنا کہنا تھا، مسجد میں مجمع موجود تھا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، دوڑے اس شخص کی طرف، نوجوان کی طرف۔ آپ نے فرمایا رکو رکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں وہ زاویہ، اس زاویے کی اگر میں تعریف کرنا چاہوں، ہماری اصطلاح میں، یہ فقہی اصطلاح میں اس زاویے کو کہتے ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے تربیت کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کے لیے نہیں ہو رہی، یہ اس ماحول کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ خدا نہ خاصہ خاندان کا کوئی بچہ، ہمارا قریبی، ہمارے دوست کا بیٹا، ہمارا کوئی قریبی اس میں ملوث ہو جائے، مشغول ہو جائے،
میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ میں اس کو ڈانٹوں، ماروں، اس کے ساتھ رویہ برا رکھوں؟ تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مہما، رکو رکو، ادنہ منی، اس کو میرے قریب کرو۔ وہ نوجوان قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، سبحان اللہ، نفسیات کے سب سے بڑے ماہر، انسانوں کی نفسیات سے سب سے زیادہ آگاہ، کس سے کس طرح بات فرمانی ہے، یہ عنوان بیان ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو میں ضروری نہیں کہ میں انہی الفاظ سے بات کروں، یہ ایک عنوان ہے اس خاص بچے کے مزاج کے لیے، ایک عنوان بیان ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتحبہ لأمک، اپنی ماں کے لیے یہ فعل پسند کرو گے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، وہ نوجوان تو اچھل گیا، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم نہیں اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے۔ اب نفسیاتی چوٹیں مارنی تھیں ذرا بہت ترتیب کے ساتھ۔ اگلی بات، اتحبہ لابنتک، اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے۔ اتحبہ لعمتک، نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے، ایک ایک رشتے گنوا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتحبہ لعمتک، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ یہ ایسا ہو جائے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے بات پسند نہیں کرتے۔ اتحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ لا واللہ یا رسول اللہ، نوجوان تو ہر بات پہ ہر جملے پہ اچھل پڑتا، اللہ اکبر، پوری تربیت ہو رہی ہے۔ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی خالہوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ تربیت، پھر دعا، تربیت کرنا، پھر اس کے حق میں دعا کرنا۔ پھر آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کا دل پاکیزہ کر دے، وحسن فرجہ، اس کے سطر کی حفاظت فرما دیں۔ بس یہ کہنا ہی تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ ہم نے حیا والا نہیں دیکھا۔ تربیت، دعا۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، ہمارے ایک عزیز میں یہ بات پیدا ہو گئی اور گھر میں ہی وہ ایسا عمل کرتا تھا، باہر سے عورتیں لے کر آتا تھا۔ یا اللہ، بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے، اذیت ہوتی تھی ہمارے لیے۔ اور ہمارے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بٹھایا، کہنے کہ بیٹا، اور وہ بہت آگے سے جری ہو جاتا تھا، میں کروں گا یہ عمل، کوئی نہیں مجھے روک نہیں سکتا، جری ہو جاتا تھا۔ کیسے سمجھائیں؟ اللہ جزائے خیر دے میرے والد صاحب کو۔ انہوں نے کہا بیٹا، جب تم گھر اس طرح کا عمل کرتے ہو نا، لاتے ہو، اس گھر میں تمہاری ایک بیٹی ہے، 2 بھتیجیاں ہیں، اس میں تیری ایک بہن ہے، پھر اس بہن کی بیٹیاں یعنی تیری بھانجیاں ہیں۔ تجھے اپنی بھانجیوں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، بھتیجیوں سے حیا نہیں آتا بیٹا؟ اچھا، گھر میں والد بھی موجود ہے، جب وہ عمل کرتا تھا، باپ معذور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کسی کی کوئی شرم نہیں۔ والد صاحب نے بٹھا کر اس کو وہ رشتے سے یاد دلائے، کہنے تو بس اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فضل فرما دیا، گھر سے تو اس نے معاملہ ختم کر دیا۔ کس نوجوان سے کس طرح بات کریں، یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس طرح گفتگو کرنا، محبت سے گفتگو کرنا اور اس کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے، اس پلیدگی سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک کام ہمیں ضرور کرنا ہوگا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی طرف جانے والے راستوں میں نہیں جانا۔ جو اس کی طرف راستے ہیں، میں راستوں کی وضاحت نہیں کروں گا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بے حیائی کی چیز ہے۔ اس کی طرف جو جانے والے راستے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔
اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔